السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں نے بنانا تھا ریسٹورنٹ اسٹائل ماش کی دال اور چکن۔ بہت ایزی ریسیپی ہے۔ میں نے پیازوں کو چاپ کر لیا تھا، 3 بڑے پیاز لیے تھے، ان کو چاپ کر لیا تھا اس ہینڈ چاپر میں، اور اسے میں نے اپنی ہانڈی میں ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے فل براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پیازوں کو براؤن کر لینا اچھی طرح سے، بالکل بھی مطلب کہ وہ وائٹ نہیں رکھنے۔ ساتھ ہی میں نے دال رکھ دی تھی ماش کی ابلنے کے لیے۔ اس دال کو پہلے بوائل کرنا پڑتا ہے۔ پیاز براؤن ہو گئے تھے، میں نے اس میں شامل کرنا تھا اب لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی، اور ساتھ ہی میں نے ٹماٹروں کی پیوری بنا کے رکھ لی تھی، کیونکہ اس میں جو ٹماٹر پھر جو ہے نا موٹے موٹے اس کے چنکس اچھے نہیں لگتے، تو میں نے اس لیے اس میں ٹماٹر کی پیوری بنا کے ڈالی ہے۔ آپ چاہیں تو ٹماٹر چھیل کے بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پیوری ڈالی، اتنی زور کا چھینٹا آ کے میری آنکھ کے اوپر لگا، بس شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ آپ بھی پلیز دھیان سے کھانا بنایا کریں، اپنے دھیان رکھا کریں۔ اس میں نے سارے مسالے ڈال دیے، نمک، مرچ، دھنیا اور زیرہ اور دھنیا پاؤڈر آپ پلیز لاسٹ میں ڈالا کریں، جب آپ سالن بالکل آپ کا ریڈی ہوتا ہے، بس 2 سیکنڈ اس کو ہلایا اور بس، کیونکہ نا زیرہ اور اگر یہ جو ہے گرم مسالہ اور سگا دھنیا ہم اگر پہلے ڈال کے اس کی بنائی کر لیتے ہیں، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ پلیز لاسٹ میں ڈالا کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ ماش کی دال کا جو اوپر جھاگ بنتی ہے، ہمیں جھاگ ریموو کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ چولہے کا برا حال کر دیتی ہے۔ یہ جھاگ ابل کر بالکل برا حال کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ماش کی دال جو ہے یہ زہر چھوڑتی ہے، پتہ نہیں کیا، اس لیے اس کی جھاگ بنتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ شاید میرے خیال سے تو جیسے یہ نا اس کا جو لیس پن ہوتا ہے، جو تھوڑی سی کسیلی سی ہوتی ہے، اسی وجہ سے شاید اس کی جھاگ بنتی ہے۔ باقی پتہ نہیں کیا، ہر کسی کا اپنا ہی اوپینین ہے۔ یہ دیکھیں، چکن کو میں نے اس میں ڈال کے تو رکھ دیا تھا میں نے اس کو گلنے کے لیے۔ چکن بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا۔ اس کا میں نے پورا پانی خشک نہیں کرنا۔ چکن میں نے پہلے بھون لیا تھا اس کو لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اور ٹماٹر کی پیوری کے ساتھ، تو اس کو میں نے پورا بھونی، مطلب کہ پانی خشک نہیں کرنا، کیونکہ پتہ ہے ریسٹورینٹس پہ بھی پورا مطلب کہ وہ بالکل خشک نہیں ہوتی، اس میں آئل زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس میں تھوڑا سا پانی سا اس میں ہوتا ہے، تو اس میں پانی بھی تھا، تو میں نے اس میں جو ہے نا ماش کی دال ایڈ کر دی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی۔ یہ لیکن دال مکس ہوگی تو کیا خوبصورت کلر رہا تھا۔ اس میں ایڈ کروں گی لیمن سے کیا ہوگا، یہ جو دال ہے نا آپس میں چپکے گی نہیں، بلکہ الگ الگ رہے گی، اور بہت اس کا اچھا فلیور مطلب کہ آتا ہے۔ اور آپ اسی جگہ پر سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر نیمبو نہیں ہے تو۔ یہ دیکھیں، میں نے اس میں کوئلے کا اسموک دیا ہے ریسٹورنٹ اسٹائل دینے کے لیے، اور جیسے ہی میں نے اس کو اسموک دیا، کیا مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور جو ہے یہ میں نے ساتھ دھنیا اور ہری مرچیں میں نے کاٹ کر رکھ لی تھی۔ دھنیا کی شکل اس لیے ایسے ہے کیونکہ اس کو میں نے دھویا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا گیلا سا ہے۔ میں اس کو دم پہ رکھ کے میں تو بھول گئی تھی، میں صفائی کرنے لگ گئی تھی، جب واپس آئی تو اتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ بھی لازمی یہ ریسیپی ٹرائی کرے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ اس طریقے سے ٹرائی کریں گے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔